اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مائنوں کے اندر پائی جانے والی گیسوں کے بارے میں اور مائنوں کے اندر ہوا کی کمپوزیشن کے بارے میں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کائنات میں جس سیارے کے اوپر ہم رہ رہے ہیں اس کے ارد گرد ایک ایٹماسفیئر موجود ہے۔ یہ ایٹماسفیئر اس طرح سے بنایا گیا ہے، اس کی کمپوزیشن اس طرح کی گئی ہے کہ اس میں رہنے والے جاندار زندہ رہ سکے۔ ہوا کی ایک کمپوزیشن جس میں 78% نائٹروجن، 21% سے کچھ کم آکسیجن، 1% سے کچھ کم آرگون اور 0.004% کاربن ڈائی آکسائڈ کے مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ 1% کچھ ایسی گیسیں پائی جاتی ہے جس میں کاربن موناکسائڈ، ہائیڈروجن اور اوزون شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایٹماسفیئر کے اندر ابھی بخارات، گرد و غبار جیسی دوسری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب آپ مائن کے اندر انڈر گراؤنڈ جاتے ہیں تو ہوا کی ایک سرکولیشن تیز اور مناسب نہ ہو تو ہوا کی ایک کمپوزیشن خراب ہو سکتی ہے۔ ہوا کی ایک کمپوزیشن خود مائن میں پیدا ہونے والی گیسوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس حالت میں ہوا کی ایک کمپوزیشن خراب ہو جائے تو مائن کے اندر انسانوں کے لیے شدید خطرے کے ساتھ ساتھ خود مائن کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا مائن کے اندر پائے جانے والے اور پیدا ہونے والی گیسوں اور ہوا کی کمپوزیشن، اس ہوا کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس، شرح اور تناسب جاننا ایک مائنر کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتا ہوں مقصود بھائی اور میاں صاحب کے پاس تاکہ وہ آپ کو تفصیل سے آگاہی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، کوئلہ مائن جب کوئلہ سیم تک پہنچ جائے تو اس کے اندر مختلف گیسوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے جو کوئلے کی موجودگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو میاں صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سی گیسیں ہیں جو کوئلہ کے سیم تک پہنچنے کے وقت آپ کا ان سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئلہ مائن میں مختلف قسم کے گیسیں پائے جاتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے خطرناک بن سکتے ہیں۔ ان میں ایک میتین گیس ہے جس کا کیمیائی فارمولہ CH4 ہے، اور میتین کے ساتھ جب دوسرا گیس شامل ہو جاتا ہے تو اس کو فائر ڈیم بھی کہتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جس کا کیمیائی فارمولہ CO2 ہے، اور تیسرے نمبر پر کاربن موناکسائڈ ہے، اس کا کیمیائی فارمولہ CO ہے، جس کے ساتھ بھی مختلف دوسرا گیس جب شامل ہو جاتے ہیں تو اس کو وائٹ ڈیم کہتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ جب ملتا ہے تو اس کو بلیک ڈیم بھی کہتے ہیں۔ ہائیڈروجن سلفائڈ جس کا کیمیائی فارمولہ H2S ہے، اس کے ساتھ اگر بھی کوئی دوسرا گیس شامل ہو جائے تو اس کو اسٹنگ ڈیم کہتے ہیں۔ نائٹرس فیوم گیس NONO2 ہے، اور چھٹے نمبر پر آفٹر ڈیم گیس ہے۔ آفٹر ڈیم مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے جو CH4 یا کولڈس کے دھماکے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ان گیسوں میں بعضی گیسیں جو ہے وہ اس کو ہم زہریلی گیسیں کہتے ہیں، جن میں کاربن موناکسائڈ CO، ہائیڈروجن سلفائڈ H2S، نائٹرس فیومز NONO2 ہے۔ دو قسم کے گیسیں اس میں دم گھٹنے والے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 اور آفٹر ڈیم، یہ دم گھٹنے والے گیسیں ہیں۔ باقی دو گیسیں جو ہے یہ دھماکہ خیز ہے۔ میتین گیس CH4 اور کاربن مونو آکسائڈ CO، یہ دھماکہ خیز گیس ہے، مطلب یہ آگ پکڑنے والے گیس ہے، خود جلتے ہیں۔ میتین بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ گیس ہے۔ عام ہوا سے یہ ہلکی ہے، زیادہ تر مائن میں سرچت میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں پر ہوا کا نظام درست ہو تو یہ گیس وہاں نہیں ٹھہر سکتے، یہ باہر ریٹن ایئر وے پر باہر نکلتا ہے۔ لیکن جہاں پر ہوا کا نظام ٹھیک نہ ہو تو یہ گیس آہستہ آہستہ سرچت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، جب آپ کی روف کے ساتھ نیچے بڑھتی جاتی ہے۔ جب سے اس کے پیدا ہونے کی وجوہات، جب سے یہ کوئلہ بنا ہے تو اس میں وہی اسی وقت سے یہ گیس مقید ہے۔ زیادہ تر جس کوئلے کی کوالٹی اچھی ہو، یعنی بیٹومین اس کوئلے میں اس کا مقدار بنسبت
دوسرے کوئلے کے زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئلہ کاٹنے سے آہستہ آہستہ یہ باہر نکلتا ہے، بعض دفعہ نیچے فرش میں کریک ہو یا چھت میں کریک ہو تو اس سے بھی نکلتا ہے۔ بعض اوقات یہ کوئلہ میں ایک پاکٹ کی شکل میں جمع ہو جاتی ہے، اور جب کوئلے کاٹنے کے دوران کول کٹر اس کے ساتھ نزدیک پہنچ جاتا ہے تو وہ کوئلہ یک دم خود بخود گرتا ہے اور یہ گیس باہر نکل آتا ہے۔ چونکہ یہ دھماکہ خیز گیس ہے، دھماکے کرنے کے لیے اس کا مطلوبہ مقدار کا ہونا، آکسیجن کا ہونا اور شعلے کا ہونا لازمی ہے۔ 4.5% سے لے کر 14.5% تک یہ دھماکہ کر سکتا ہے۔ زیادہ زوردار دھماکہ یہ 9.8% پر کرتا ہے۔ 15% سے جب یہ گیس زیادہ ہو جائے تو یہ دھماکہ نہیں کر سکتا ہے، جلتا ہے لیکن دھماکہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ C4 کے دھماکے کے لیے دو چند آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 10% C4 ہو تو اس کے لیے 20% آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب دگنی مقدار آکسیجن کی ضرورت۔ دگنی مقدار C4 کے دھماکے کے لیے یہ 3 چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ C4 کا مطلوبہ مقدار، دھماکے کی مقدار، شعلہ اور آکسیجن۔ اگر ان تینوں میں سے ایک چیز آپ ہٹائے تو دھماکہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مطلوبہ مقدار میں C4 بھی ہو، آکسیجن بھی ہو لیکن شعلہ نہ ہو تو دھماکہ نہیں ہو سکتا۔ C4 تو ہم کوئلے سے علیحدہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس میں موجود رہتے ہیں، قدرتی طور پر موجود ہے، ہر حال میں کم ہو یا زیادہ ہو لیکن کوئلے میں موجود ہیں۔ اگر آکسیجن ہم ہٹائے تو وہاں پر انسانی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو کام نہیں ہو سکتا مائن کے اندر۔ اب ایک چیز ہمارے ساتھ رہ گیا ہے، شعلہ۔ اگر ہم کوشش کریں اور اس شعلے کو ختم کریں تو جہاں پر بھی ہو ہمارے مائنوں میں دھماکہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ C4 کے ٹیسٹ کرنے کے لیے پرانے وقتوں میں آئل سیفٹی لیمپ استعمال ہوتا تھا۔ اب آج کل کے دور میں یہ نئے ڈیٹیکٹر آئے ہیں، ملٹی گیس ڈیٹیکٹر، اس سے ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں بآسانی۔ مطلب اس کی موجودگی اور اس کی موجودگی شرح کو آپ آسانی سے، پہلے تو آئل سیفٹی لیمپ سے ہم یہ دو گیسیں ہم چیک کر سکتے تھے، C4 اور CO2۔ تو اس کے لیے یہ تھا کہ پہلے آئل سیفٹی لیمپ کو ٹیسٹ کرنا پڑتا تھا تاکہ یہ خراب نہ ہو اور یہ دھماکے کا ذریعہ نہ بن سکے۔ بعض اوقات خراب آئل سیفٹی لیمپ کی وجہ سے بھی C4 کا دھماکہ ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا آئل والی ٹنکی جو ہے یہ لیک نہ ہو، شیشہ کریک نہ ہو، جالے نیچے اس کے اندر دو جالے لگے ہوئے ہیں، فلٹر لگے ہوئے ہیں، غالباً 28 میش کے ہیں، وہ پٹے ہوئے نہ ہو، اس میں جو وارشل لگے ہیں وہ وارشل بھی ٹھیک ہو اور اس کے تالا بھی لگا ہو۔ تو گیس ٹیسٹ کرنے سے پہلے اس کا ٹیسٹ کرنا لازمی ہوتا۔ اب یہ دور ختم ہوا ہے، یہ ڈیٹیکٹر آئے ہیں، جہاں پر آپ جائے جتنا پرسنٹیج ہو وہ آپ کو ڈیجیٹل ہنسوں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر اتنا % C4 یا اور دوسرے گیس موجود ہو۔ جب دھماکے کے رینج تک آپ پہنچ سکتے ہیں تو یہ 5% پر یہ الارم بھی بجاتا ہے اور سرخ اشارے بھی دیتے ہیں۔